یہ جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے اس میں جو ایک آیت جو قابل غور ہے اور جس پہ ہم غور کریں گے وہ یہ ہے کہ خدا انسان کو اپنے جلال اور کس سے اپنی شوکت سے تاجدار کرتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر کیا تھا کہ زمین کی مچھلیاں، سمندر، پہاڑ، ستارے، ہوائیں، یہ سب اس کے تسلط میں آ جاتے ہیں۔ آج ہم سمجھیں گے یہ کہ یہ جلال ہے کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہوائیں، پرندے، یہ سب چیزیں اس کے تسلط میں آ جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں جو جلال کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ ایک روح ہے، ایک روشنی ہے جو آتی ہے، اور وہ روشنی جو ہے وہ آ کے لوگوں کو ٹھیک کرنا شروع کرتی ہے۔ پادری حضرات یوں ہاتھ بڑھاتے ہیں اور وہ لوگ گر جاتے ہیں، جسے ہم مسح بھی کہتے ہیں۔ لیکن جلال، خدا کا جو جلال ہے کلام کے مطابق، وہ اس سے بالکل مختلف چیز ہے۔ اگر آپ متی 22 باب میں دیکھیں تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی شہنشاہیت، اس کی سلطنت، اس کی بادشاہت اور اس کے شہنشاہ ہونے کا ذکر ہے کہ وہاں پر کیا ہے، ایک بادشاہ ہے وہ جو لوگوں کو ضیافت میں بلاتا ہے۔ ایک بادشاہ ہے جو لوگوں کو کہتا ہے کہ جو میرے داہنے طرف کے لوگوں آؤ، خدا کی ضیافت میں شامل ہو جاؤ، کیونکہ جب میں بھوکا تھا تو تم نے مجھے کھانا کھلایا، جب میں پیاسا تھا تو تم نے مجھے پانی پلایا۔ تو پہلی بات یہ طے ہو گئی کہ خدا جو ہے وہ بادشاہ ہے، نہ صرف بادشاہ ہے بلکہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جتنی کائناتیں ہیں، جتنے پہاڑ ہیں، جتنی زمینیں ہیں، یہ گیلیکسیز جو ہیں اس کائنات کے اندر، وہ 3 ٹریلین گیلیکسیز ہیں، اور ایک گیلیکسی کے اندر کئی ٹریلین ستارے ہیں۔ یہ خدا جو ہے یہ اس کا مالک ہے، اس کی بادشاہت ہے اس کے اوپر، وہ بادشاہ ہے، اور اس کی بادشاہت ان ساری چیزوں سے اوپر قائم ہے۔ اس نے آسمان پہ اپنی سلطنت کو قائم کر رکھا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں، یہ ضروری ہے کہ یہ سمجھیں کہ جو بادشاہ ہوتا ہے اس کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں۔ جو بادشاہ ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے کہ اس کی سلطنت ہوتی ہے، دوسرا اس کی رعایا ہوتی ہے، اور تیسری چیز جو ہوتی ہے، جو سب سے اہم ہوتی ہے، وہ اس کا جلال ہوتا ہے۔ خدا، اس کی سلطنت ہے، وہ بادشاہ ہے، اس کی سلطنت ہے، یہ زمینیں، یہ آسمان، یہ کائناتیں اس کی ہیں، رعایا ہے اس کی، فرشتے ہیں جو اس کے حکم پر چل پڑتے ہیں اور رکتے نہیں ہیں۔ وہ ہواؤں کو حکم دیتا ہے اور ہوائیں چل پڑتی ہیں، یہ سب اس کی رعایا ہے۔ اور اس کے بعد اس کا جلال ہے۔ جلال کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جلال کیا ہے؟ جلال خدا کی فطرت ہے۔ خدا کس طرح سے لوگوں سے پیش آتا ہے، کس طرح سے ان زمینوں سے، کائناتوں سے پیش آتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، یہ اس کی فطرت ہے۔ اور اس کو 2 طریقوں سے ظاہر کرتا ہے، ایک تو تخلیق سے اور دوسرا اپنے کاموں سے۔ اب اس نے تخلیق سے کیسے ظاہر کیا؟ اس کے دل میں آ گیا، اس نے کہا کہ میں اپنے جلال کو ان کائناتوں پر ظاہر کروں گا۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ روشنی ہو جا۔ پیدائش پہلا باب میں اس نے کہا کہ روشنی ہو جا، روشنی ہوگی۔ اس نے کہا کہ زمینیں ہوں اور آسمان ہوں، اور زمینیں اور آسمان ہوں۔ وہ تو کہتا ہے نا جی، صرف اس کے لیے کوئی بنانی، وہ تو وہاں سے پیدا کر لیتا ہے چیزوں کو جہاں کوئی چیزیں موجود نہیں ہوتی۔ اس نے کہا کہ آسمان ہو، آسمان ہو گئے۔ اس نے کہا زمین ہو، زمین ہوگی۔ اس نے کہا ہوائیں ہو، ہوائیں ہوگی۔ اس نے کہا کہ نیر اکبر ہو، سورج ہو، تو سورج بن گیا۔ اس نے کہا کہ چاند ہو تو چاند ہو گیا۔ اب وہ اپنے جلال کو ظاہر کر رہا ہے۔
تخلیق کے ذریعے سے اپنے جلال کو ظاہر کر رہا ہے، جھرنے بنا رہا ہے، وہ سارا کچھ اتنی خوبصورت تخلیق، سمندر بنا دیے، اس کے اندر مچھلیاں چھوڑ دیں، جھرنے بنا دیے، پھول تخلیق کر دیے۔ تب اسے خیال آیا کہ تخلیق تو کر دی ہے، میرے اس جلال کو دیکھنے کے لیے بھی ایک آدمی ہونا چاہیے نا۔ تو اس نے پھر کیا آگے چل کر اس نے کہا کہ ہم کیا کریں، خدا نے سوچا کہ ہم کیا کریں، انسان کو کس پہ بنائیں، اپنی شبیہ پر بنائیں نا۔ اور شبیہ کیا تھی؟ یہ خدا کا جلال تھا۔ اور جلال کیا تھا؟ یہ تھا کہ اپنی فطرت پہ اس کو پیدا کیا۔ اس اپنی فطرت کیا تھی؟ یہ آگے چل کر ہم سیکھیں گے کہ خدا کی فطرت کیا تھی، جس سے اس نے جو زبور میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہ اپنے جلال سے اور اپنی شوکت سے ملبس کرتا ہے۔ اور اس کی فطرت کیا تھی؟ اب خدا کی فطرت کیا ہے؟ خدا جو ہے وہ سب سے بڑی اس کی فطرت یہ ہے کہ وہ معاف کر دیتا ہے، اس کے اندر گناہ کوئی نہیں ہے، پاک ہے وہ۔ جب وہ توکل اس کا بڑا ہے، وہ بھلائی کرتا ہے اور بھلائی کرتا ہی جاتا ہے، اس کے ہر جو سوچ ہے وہ بھلائی کی اور اچھائی کی سوچ ہے۔ یہ اس کی فطرت تھی۔ اور اس نے کیا کیا کہ جب اپنی شبیہ پہ آدم کو پیدا کیا تو اس نے اس کو اپنی وہ جلال جو تھا، وہ اپنی فطرت جو تھی وہ اس کو دے دی۔ اور جو فطرت جب اس کو دی اپنی، جب اپنا جلال بخشا اس نے، تو دوسری چیز وہاں پہ کیا لکھی ہوئی ہے؟ دو چیزیں دیتا ہے جی انسان کو، اس سے تاجدار کرتا ہے، اپنے جلال سے اور اپنی شوکت سے وہ اس کو تاجدار کرتا ہے۔ اس وجہ سے جب اس کو اس نے اپنے جلال سے ملبس کر دیا تو پھر کیا ہوتا تھا کہ جدھر سے وہ جاتا تھا اس کی شوکت اس کے ساتھ ساتھ چلتی تھی، خدا کا جلال اس کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، بھیڑیے اس سے ڈرتے تھے، جو شیر تھے اس سے ڈرتے تھے، پہاڑوں پہ اس کا تسلط تھا، سمندروں پہ اس کا تسلط تھا، ہر چیز پر غالب تھا۔ اور یہ تب تک رہا جب تک اس نے گناہ نہیں کیا۔ جیسے ہی وہ اس نے پاک نہیں رہا، جیسے ہی اس کے اندر گناہ آیا تو خدا کا جلال جو تھا وہ اس سے دور ہو گیا۔ اب اس کو بیماریوں کے اوپر تسلط نہیں تھا۔ اب دیکھیں جو خدا کے خادم ہوتے ہیں، جو واقعی خدا کا جلال لے کر چل رہے ہوتے ہیں، وہ جاتے ہیں تو بدروہیں چیخنا شروع کر دیتی ہیں، انہیں پہچان لیتی ہیں، وہ چیز کو کہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے تو وہ ہو جاتا ہے۔ خدا نے اپنا جو جلال تھا موسیٰ کے ساتھ رکھا تو موسیٰ لاٹھی مارتا تھا، بحر قلزم دو ٹکڑے ہو جاتا تھا، کسی پتھر کے اوپر لاٹھی مارتا تھا اس میں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا تھا۔ اس کے کہاں پہ جلال بخشا اس نے؟ اس کو جلال یہ بخشا کہ وہ جب اپنے لاٹھی پھینکتا تھا، اس کے کہاں پہ جلال بخشا اس نے؟ اس کو جلال یہ بخشا کہ وہ جب اپنے لاٹھی پھینکتا تھا وہ سانپ بن جاتی تھی اور باقی سانپوں کو کھا جاتی تھی۔ یہ خدا نے اس کو جلال بخشا۔ خداوند یسوع مسیح کو خدا نے جلال دے کے بخشا، اس کو بادشاہ بنا کے بھجوایا۔ آپ کبھی دیکھیں کہ جب خداوند یسوع مسیح پیدا ہوا ہے، پیدا وہ چرنی کے اندر ہوا ہے، ایک استبل کے اندر ایک چرنی میں پیدا ہوا ہے خداوند یسوع مسیح۔ اور باہر کیا ہو رہا ہے کہ وہاں سے مجوسی چل پڑے، انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک ستارہ دیکھا ہے، وہ ستارہ جو ہے وہ ایک بادشاہ جو پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ چمکتا ہے۔ وہاں سے جو تھے گڈریے گیت گاتے ہوئے چل پڑے ہیں، فرشتے جو ہیں وہ ہم کے گیت اور بڑی خوشخبری کی جو ہیں وہ باتیں سنا رہے ہیں، کیونکہ بادشاہ آ گیا تھا۔ وہ مجوسی صحیح کہہ رہے تھے آ کے کہ آج جو ہے وہ ایک اسرائیل کا جو بادشاہ ہے وہ پیدا ہوا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح سے جب پینتوس پلاطس نے پوچھا کہ کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے، اس نے انکار نہیں کیا، اس نے کہا تو خود کہتا، اس لیے کہ خداوند یسوع مسیح جانتا تھا کہ وہ بادشاہ ہو کے آیا، وہ بادشاہ نہیں جو دنیاوی بادشاہ ہے، وہ آسمان سے اترا ہوا بادشاہ تھا۔ اور اس کے ساتھ کیا تھا؟ خدا کا جلال تھا۔ یہ جو چیزیں، یہ باہر جو چیزیں آپ کو دکھائی دے رہی تھیں فرشتے گاتے ہوئے، یہ خداوند یسوع مسیح کا جلال تھا جو خدا کے وسیلہ سے اس میں آیا تھا۔ کیونکہ بادشاہ جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے۔ مثلا بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ قلعے بناتے ہیں
ताज महल बना दिया, बड़े बड़े